الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے درود پاک پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس وقت جو ہر گھر کی ٹینشن ہے وہ کچن کا نظام چلانا ہے، اور بہت سارے کاروباری حضرات ایسے ہیں جن کو یہ فکر لاحق ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا کیا بنے گا اور کیسے نظام زندگی چلے گا اور یہ گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ لوگ اس کے بارے میں بڑا فکر مند ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے قرآن نے اس مسئلے کا حل بڑی بہترین مثال دے کے ذکر کیا ہے، اور اللہ کا قرآن دنیا کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ بس فکر صرف اتنی سی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے قرآن سے رہنمائی تو لینا کہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ آپ آیت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور موجودہ حالات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم رب سے ڈرو، اللہ تمہارے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ بنائے گا۔ اور اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، جب رب تعالیٰ خود رزق کا وعدہ کر رہا ہے کہ تم ڈرو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں پہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگلا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کر لے گا رب اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرے نبی نے فرمایا بھروسہ انسان پرندوں کی طرح کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دے کے سمجھایا کہ رب پر بھروسہ کیسے کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب صبح سویرے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرندے کون سی فیکٹری میں کام کرتے ہیں؟ پرندے جو ہیں وہ کس کے ملازم ہیں؟ پرندے کون سا بزنس کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری مثال ذکر کی کہ دیکھو جب پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ اڑ کے جانا کس طرف ہے، وہ صرف گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اور دیکھیں نا، ایک پرندہ کسی دن کسی شہر سے رزق آتا ہے، دوسرے دن کسی شہر سے رزق آتا ہے، کیونکہ اس کا رب پہ بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ انسانوں رب پر بھروسہ پرندوں کی طرح کرو، پرندوں کی طرح۔ جب پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب لوٹ کے آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اب جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ گفتگو کی بنیاد ہے، اور اگر پاکستان کی عوام اس حدیث کو سمجھ لے، صرف اس حدیث کو، تو اس کی بہت ساری پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ حدیث پاک کے لفظ سنیں گے تو آپ بھلا کیا کہیں گے؟ آہو یار آج کل NG ہو رہے ہیں، تو پھر قربان نہ جائے مصطفیٰ کی ذات پہ۔ 14 صدیاں پہلے بتایا کہ جب ایسا ہو تو کرنا کیا ہے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ فاقے میں مبتلا ہو جائے، رزق تنگ ہو جائے، فاقوں پہ آ جائے، میرے نبی نے فرمایا اگر وہ اپنے فاقے کی شکایت لوگوں سے کرے گا تو رب تعالیٰ کبھی بھی اس کا فاقہ دور نہیں کرے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر وہ اپنا فاقہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو رب تعالیٰ جلدی یا دیر سے
اس کا دسترخوان وسیع فرما دے گا۔ اب مجھے بتائیں، جو بندہ چوک میں بیٹھتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یار میرے حالات، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جو اپنے رزق کی شکایت لوگوں سے کرے گا نا، اللہ کبھی اس کا رزق نہیں کھولے گا۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کو امت سمجھ نہیں رہی۔ کیوں بنا؟ رب تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ جانتا ہے کہ عطا میں نے کرنا ہے تو پھر یہ رونا لوگوں کے آگے کیوں روتا ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا دے اور اپنے دسترخوان کا سوال رب سے کرے تو میرا رب جلدی یا دیر سے اس کو غنی ضرور فرمائے گا، اللہ اس کو نوازے گا ضرور۔ اچھا، ہماری صورتحال بھلا کیا؟ ایک بندے کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے، 2 کروڑ کی اس کی دکان ہے، لاکھوں کا اس کے اندر کاروبار بھی پڑا ہوا ہے۔ شام کو اس سے پوچھ کے دیکھو کی حالات نے، کہنا مر گئے ہیں۔ وہ دکان پہ جاتا بھی 50 لاکھ کی گاڑی میں ہے، دکان سے آتا بھی 50 لاکھ کی، 2 کروڑ کی اس کی ذاتی پراپرٹی بھی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنا بھوکے ہی مر گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے فاقوں کی شکایت لوگوں سے کرے گا نا، میرا رب کبھی اس کا فاقہ دور نہیں کرے گا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اس وقت پاکستانی عوام کو یہ مرض ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رشتہ داروں میں بیٹھے تو کیا کہتی ہے؟ جی اسی بھوکے۔ کاروباری حضرات کے ساتھ بیٹھے تو کیا کہتی ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ اب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے فاقوں کی شکایت لوگوں سے کرتے رہو گے نا تو رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، رب کبھی تمہارے فاقے دور نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور رزق کا سوال اپنے رب سے کر لو تو میرا رب تجھے ان قریب غنی فرما دے گا، رب تمہارے فاقے دور کر دے گا۔ تو پاکستانی عوام کی مشکلات کا حل یہ ہے کہ عوام ملے تو ایک ہی جملہ کہے کہ میرے رب کا کرم ہے۔ میں ایک مثال دوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ رزق صرف پیسے کا نام ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ رزق صرف پیسے کو کہتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ کے گھر میں بڑی بڑی بیماریوں والے مریض نہیں ہیں، اگر آپ کے گھر میں ہزاروں کی دوائیاں روز نہیں آتی تو سمجھ لو کہ آپ کا رب آپ کو بڑا وسیع رزق دے رہا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ نبینا بندے سے پوچھ کے دیکھو آنکھیں کتنی بڑی رزق ہے۔ جو ٹانگوں سے اپاہج ہے نا، قدموں پہ چل نہیں سکتا، اس سے پوچھنا کہ ٹانگیں مل جائیں تو اس کے علاوہ کچھ چاہیے۔ جو بندہ بول نہیں سکتا اس سے پوچھنا کہ یار اگر تجھے گفتگو کرنے کے لیے طاقت مل جائے تو کہ یار اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ ہم بھلا کیا سمجھتے ہیں کہ رزق صرف پیسے کا نام ہے؟ میں ایک مثال اکثر آپ کو دیا کرتا ہوں، کسی بندے کے پاس آنکھیں نہیں ہے نا، وہ آپ کو کہے نا کہ 10 کروڑ لے لو، اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو، تو آپ 10 کروڑ میں بھی اپنی 2 آنکھیں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے ایسی دولت کا کیا کرنا جس کے بعد کچھ نظر بھی نہ آئے؟ تو مجھے اب بتائیں یہ آنکھیں اللہ کا رزق ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ مجھ سے 20 کروڑ لے لو، دونوں ٹانگیں کاٹ کے مجھے دے دو، میں نے اپنی ٹانگیں اس کے ساتھ جوڑنی ہے، تو آپ مجھے بتائیں دونوں ٹانگیں 20 کروڑ کی بیچ دیں گے؟ حالانکہ دولت تو سب کو چاہیے نا، تو 20 کروڑ لے کے ٹانگیں دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ کہو گے نہیں یار، ٹانگیں اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ تو اس بات کو سمجھے، رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے۔ اور ایک بات کو اور ذہن نشین کر لیں، اگر آپ کے بیوی بچے ماں باپ حیات ہیں اور وہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا وسیع رزق ہے، ورنہ ہزاروں کمانے والے لاکھوں کی دوائیاں خریدتے ہیں۔ ہم سمجھیں کہ صرف پیسہ آئے تو اسی کا نام رزق ہے۔ اگلی بات سنیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہارے رستے کھول دے گا اور تمہارا رزق بڑھا دے گا اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عوف بن مالک، ان کے بیٹے کو نا کافروں نے قید کر لیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو کافروں نے قید کر لیا اور گھر میں محتاجی اتنی ہے کہ چھڑا نہیں سکتا،
نادار ہوں، محتاجی ہے، چھڑا نہیں سکتا، اور بیٹا میرا کافر اٹھا کے لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی عوف بن مالک سے فرمایا کہ عوف بن مالک، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ سے اٹھا، گھر آ کے اپنی زوجہ کو بتایا کہ میں نے بیٹے کی بھی شکایت کی ہے کہ بیٹا کافر لے گئے ہیں، اور گھر کی جو محتاجی ہے اس کی بھی شکایت کی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت کے ساتھ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی ابھی تسبیح پڑھنا شروع کی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور ہم نے دروازہ کھول کے دیکھا تو بیٹا دروازے میں کھڑا تھا، اور بیٹا جب آیا تو آتے وقت مشرکین کے 100 اونٹ بھی لے آیا، اور ایک روایت میں 400 بکریاں بھی لے آیا، اور ہم وہ سارا سامان لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو میرے محبوب نے، میں عوف بن مالک، رب نے یہ سامان تیری محتاجی دور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ سے ڈر جائے گا نا، ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کا دسترخوان وسیع کر دے گا۔ دوسری وجہ کہ رزق کی قلت کیوں ہوتی ہے، کاروبار تنگ کیوں ہوتے ہیں، دوسری وجہ، جو میرے بزرگ ساتھی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ آج سے 15-20 سال پہلے نا گھر میں چھان پورا نہیں بنتا تھا، کبھی ہفتوں کے بعد ایک آدھی روٹی چھان پورے کے لیے نکل ہی کرتی تھی۔ لیکن آج کیا صورت ہے، روزانہ ہمارے گھر میں رزق ضائع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر داخل ہوئے، اور گھر میں نا روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا، عائشہ اس روٹی کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم سے چھین لیتا ہے تو پھر اس کو واپس نہیں کیا کرتا۔ رزق تنگ ہونے کی، دسترخوان تنگ ہونے کی دوسری وجہ رزق ضائع ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے بابا ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، شکم سیر نہیں ہوتا، کھانا ہم کھاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، کیا کھانا اکٹھے ہو کے کھاتے ہو یا الگ الگ ہو کے کھاتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے وہ کھانا تو ہم اکیلے اکیلے کھاتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، جو قوم کھانا مل کے کھاتی ہے نا، اللہ ان کے دسترخوان پہ برکت بھی نازل فرماتا ہے۔ میں آپ کو یہ نسخہ بتاتا ہوں، جن گھروں میں کاروباری پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانیاں ہیں، نبی پاک نے نسخہ دیا کہ گھر کے افراد کھانا مل کے کھائیں، ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ کھائیں۔ میرے نبی کی دعا ہے، تم کھانا مل کے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ اب رزق کی جو عزت ہے نا اس کو سنیں۔ خلیفہ مامون رشید تھا، اس نے حتبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت کی، کھانا بنایا، دسترخوان لگایا۔ اب حتبہ بن خالد جو ہے، یہ کھانا کھا کے جب فارغ ہوئے نا، تو دسترخوان پہ نا چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو حتبہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو نا چن چن کے کھانے لگے۔ تو بادشاہ مامون رشید نے کہا کہ حتبہ بن خالد، کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد بھی دسترخوان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چن کے کھا رہے ہیں؟ تو حتبہ بن خالد فرمانے لگے، مجھے حضرت حماد بن سلمہ نے یہ حدیث سنائی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو دسترخوان پہ گرا ہوا ٹکڑا چن کے کھا لے گا، اللہ اس کو محتاجی سے دور کر دے گا، اللہ اس کی محتاجی دور کر دے گا، دسترخوان وسیع کر دے گا۔ اب جب یہ بات مامون رشید نے سنی نا، اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اور غلام تھیلی کے اندر نا 1000 اشرفیاں لے کے آیا، اور مامون رشید نے وہ 1000 اشرفیاں حتبہ بن خالد کو تحفے میں دی۔ تو حتبہ بن خالد مسکرا پڑے اور فرمانے لگے، دیکھ خلیفہ، میں نے ابھی ابھی نبی پاک کی حدیث پہ عمل کیا ہے، اور میرے رب نے ابھی مجھے مالا مال بھی فرما دیا ہے۔ یہ میرے نبی کا وعدہ تھا کہ تم چن کے ٹکڑے کھاؤ، اللہ محتاجی دور کر دے گا۔ دیکھ، میں نے مصطفیٰ کی ایک حدیث مانی ہے، میں نے رزق کو عزت دی ہے، اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ تو رزق میں جو کمی ہے، تنگ دستی ہے، بے برکتی ہے، اس کی دوسری وجہ رزق کی توہین ہے۔ ہمارے بچے رزق کی توہین کرتے ہیں، وہ روٹی ٹکڑے چن چن کے نہیں کھاتے، ٹکڑے توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا روٹی کے کنارے کئی بچے توڑ کے چھان پورے میں پھینک دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روٹی کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم سے چھین لیتا ہے پھر اس کو واپس نہیں کرتا۔ تیسری بات کہ رزق میں جو قلت ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تمہیں جو مصیبت پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے گناہ ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں تو رب ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ آپ توجہ کریں، ابھی بہت ساری باتیں رب ویسے معاف کر رہا ہے۔ کسی ایک بات پہ پکڑ ہو تو یہ حالات ہیں۔ سوچو اگر رب ہر بات پہ پکڑ کرنا شروع کر دے تو اب حدیث پاک سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے دسترخوان تنگ کیوں ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنا بندے کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا کرتی ہے نیکی جی؟ بندے کی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ اگلے حدیث کے لفظ سنیں گے سمجھ آئے گی پاکستانی قوم اس وقت کاروباری حالات میں پریشان کیوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کو ملنا تھا۔ اس کے گناہ کی نحوست اتنی ہے کہ اللہ اس کے رزق سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں یار، ابھی اللہ فرما رہا ہے کہ بہت ساری باتیں رب ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ کسی ایک گناہ پہ پکڑ ہو تو رزق کے معاملات کی اتنی پریشانی ہے، اور سوچو اگر رب ہر بات پہ پکڑ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تھوڑی سی آواز کھولیں جی، تھوڑی سی اس کے اندر والے کی آواز کھولیں۔ آپ نہ پریشان ہو، ہر مسجد کا سپیکر اور مولوی میری طرح کا ہی ہوتا ہے جی۔ آپ بڑی مہربانی توجہ آپ میری طرف فرمائیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ بدکاری کرے گا اللہ اس پر رزق کی قلت ضرور نازل کرے گا، اللہ اس کا دسترخوان ضرور تنگ کرے گا۔ اب مجھے بتائیں جو چوک میں بیٹھ کے سارا دن آنکھوں سے بدکاری کر رہا ہے، رات کو موبائل کے اوپر نگاہیں گندی کر رہا ہے، اور صبح اٹھ کے شکوہ کر رہا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بدکاری کرے گا میں اس کا رزق تنگ ضرور کروں گا۔ تو مجھے بتائیں بدکاری کرنے والے کو شکوہ کرنا چاہیے؟ جب اس نے بدکاری کیا تو اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ اس کا رزق تنگ کرے گا۔ آگے میرے نبی نے جو بندہ بدکاری کرتا ہے نا، زنا کرتا ہے، اللہ اس کو 6 سزائیں دیتا ہے، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ دنیا میں جو 3 سزا ہے زانی کی، زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہے، میرے میں آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے۔ 3 سزائیں جو بندے کو دنیا میں ملتی ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے اللہ اس بندے کے چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بندے بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں، جتنے ٹی وی ڈراموں کے ایکٹر مرتے ہیں ان کی حالت کبھی آخری دیکھی ہے؟ جتنے فلموں کے اداکار مرتے ہیں ان کے جنازوں میں ان کے چہرے دیکھا کرو، اور جب کوئی عالم دین فوت ہوتا ہے تو چہرہ کیسا ہوتا ہے جی؟ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ بدکاری کرنے والے کی پہلی سزا کیا کہ اللہ چہرے کی رونق، نمبر 2 اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بدکاری کرنے والا، آنکھوں کا زنا کرنے والا، ہاتھوں کا زنا کرنے والا، سارا دن چوکوں میں بیٹھ کے بد نگاہی کرنے والا، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا رزق تنگ ہوگا۔ تیسری سزا جو دنیا میں ملتی ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور 3 سزائیں جو اس کو آخرت میں ملنی ہے، نمبر 1 اللہ اس پر غضب فرمائے گا، ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، نمبر 2 اللہ اس کے حساب میں سختی فرمائے گا۔ نبی پاک فرمایا کرتے تھے عائشہ دعا کرنا کہ اللہ بغیر حساب کے بخش دے، ورنہ جس کا نامہ اعمال رب نے کھول لیا نا اس کا بچنا مشکل ہے۔ اللہ اس کے حساب میں سختی فرمائے گا۔ اور تیسری بات میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دے گا۔ اب مجھے بتائیں بدکاری کرنے والے کے لیے رزق کی قلت ہے، اور یہاں لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا۔
کیا ہم نے آنکھوں کی بدکاری چھوڑ دی؟ اس بات کو سمجھ کہ رزق کی قلت ہوتی کیوں ہے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کا رزق بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں، جن بندوں کے کام چلتے چلتے رک جاتے ہیں نا، کاروبار عروج کا ہوتا ہے، چلتے چلتے رک جاتا ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ان کے گھر کے دروازے مہمانوں کے لیے بند ہوتے ہیں، ان کے دسترخوان ان کے رشتہ داروں سے خالی ہوتے ہیں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جو رزق بڑھانا چاہتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کی دعوت کر لی، دور کا کوئی عزیز ہے اس کو دعوت کر لی، اور سگے بہن بھائیوں کے لیے دروازے بند ہیں۔ تو نبی پاک فرما رہے کہ اگر تم نے دسترخوان وسیع کرنا ہے تو پھر تم کام یہ کرو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم بھلا کیا کرتے ہیں؟ جنہ کے او ملے گا انہ کے، جین جو او کرے گا اونجے۔ او بھائی، آپ کو برابری کا حکم نہیں ہے، احسان کا حکم ہے۔ اور احسان بھلا کیا ہوتا ہے؟ تمہیں وہ جتنا محروم کرے گا تم اس کو اتنا عطا کرو گے۔ تمہیں احسان کا حکم ہے، عدلے بدلے کا تو دین نے حکم ہی نہیں دیا۔ اور والدین کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ ماں باپ کچھ بھی کہہ دے، اور میرے نبی پاک نے بھلا کیا تو فرمایا ہے، اگر تمہارا باپ تمہیں بیچ بھی دے تو اس کا حق ہے۔ اور مولا علی تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، جس نے مجھے ایک لفظ سمجھا دیا ہے، اگر وہ ساری زندگی مجھے اپنا غلام بنا کے رکھے گا نا تو یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کا غلام بن کے رکھوں۔ اب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم دسترخوان وسیع کرنا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگلی حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا، جو قوم رشتہ داری توڑتی ہے اللہ کبھی بھی اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیں، خاندان کو توڑنے والا سارا دن فیکٹری چلائے، جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے رحمت ہی نہیں کرنی تو کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ اس کی زندگی میں سکون کیسے ہوگا؟ بعد میں ہم تویز لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تویز مل جائے کاروبار ٹھیک ہو جائے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو رشتہ داری توڑے گا اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جس مجلس میں ایک بندہ تعلق توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پوری مجلس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک تعلق توڑنے والا ہو، ایک، اور جہاں درجنوں کے حساب سے بیٹھے ہوں۔ میں تو بعض اوقات چیلم کے موقع پہ یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ سارے مرنے والے کی بخشش کی دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، لیکن میرے نبی تو فرما رہے کہ اگر رشتہ داری توڑی ہوئی ہے تو دعا قبول ہی نہیں ہونی۔ تب دو ہی صورتیں ہیں، یا دعا کیے بغیر واپس چلتے ہیں، اور اگر مردہ بخشوانا تو پہلے دل صاف کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک فرما رہے کہ تعلق توڑو گے تو دعا قبول ہی نہیں ہونی۔ تو دیکھیں، آپ اس بات کو آزما کے دیکھیں، جس بندے کا کاروبار چلتا چلتا رکنا شروع ہو جائے نا، کمزور ہونا شروع ہو جائے، آزما کر دیکھ لے، اس کے گھر کے دروازے اس کے بہن بھائیوں پہ بند ہو گئے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز، اور اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کی یہ آیت سمجھ لیں گے تو پاکستان کے موجودہ حالات آپ کو سمجھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں رب ہو کے اس کا کاروبار تنگ کر دوں گا۔ اللہ کا اعلان ہے، اگر تم نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا تو میں تمہارا کاروبار تنگ کر دوں گا۔ اب مجھے بتائیں، جس کا کاروبار رب نے تنگ کیا ہو، کسی کا تویز کام آئے گا؟ اللہ فرما رہا ہے، اگر تم میری نماز سے، میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں کاروبار تنگ کر دوں گا۔ مجھے بتائیں، 16 گھنٹے مزدوری کرنے والا پریشان ہے، کیوں بلا؟ اس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اب جو میں آخری حدیث پاک سنانے لگا ہوں نا، اگر پاکستان کی عوام اس حدیث کو سمجھ لینا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے حالات ایسے ہوئے کیوں ہیں۔ حدیث پاک بڑی توجہ طلب ہے، نبی پاک ماشاءاللہ سنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، صلی اللہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے،
حدیث سے کچھ سی ہے، توجہ سے سننی ہے، اور اس حدیث میں سارا نچوڑ ہے کہ کاروبار خراب کیوں ہوتا ہے، رزق تنگ کیوں ہوتا ہے، اور پاکستان کے موجودہ حالات ایسے کیوں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ابن آدم، کیا فرمایا جی؟ اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اے ابن آدم اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں رب ہو کے تجھے غنی کر دوں گا اور تجھ سے فقر دور نہیں کروں گا۔ یعنی فقر کا معنی ہوتا ہے دنیا کی جو محبت ہے نا، اس کو اللہ اور دور کر دے گا، اس کی بے رغبتی کر دے گا، اس کے ساتھ اس کا فقر بڑھا دوں گا کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا، خواہشات کم ہو جائیں گی اور بندہ غنی ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کرے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ حدیث کا اگلا جملہ سنیں، پاکستان کے حالات سامنے رکھیں، آپ کو ایک جملے کے اندر میں قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ میں 14 صدیاں پہلے بتایا کہ میری امت کیا کس کام کا شکار ہوگی۔ حدیث پاک سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندے اگر تو نے میری عبادت نہ کی، کیا فرمایا جی؟ میں تیرا ہاتھ کام میں اور مشغول کر دوں گا اور کبھی بھی تجھ سے پریشانی دور نہیں کروں گا۔ اب بندہ کہ جی میں 16 گھنٹے کام کرنا سمجھ نہیں آتی، تو یہ حدیث سمجھ آ جائے گی۔ اللہ ہمارا میں تیرا ہاتھ کام میں اور مشغول کروں گا، کام تیرا بڑھا دوں گا، لیکن تجھ سے کبھی پریشانیوں کو دور ہے۔ آج بندہ ایک کاروبار کے ساتھ پارٹ ٹائم دوسرا کاروبار ڈھونڈ رہا ہے، جاب کرنے والا ایک مزدوری کے ساتھ دوسری مزدوری ڈھونڈ رہا ہے، ہاتھ کام میں مشغول ہو رہا ہے لیکن پریشانیاں دور نہیں ہو رہی۔ کیوں بلا؟ بندے نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا رزق بڑھا دوں گا۔ اگلی حدیث سنیں، آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا حدیث سے قدسی ہے محبوب تم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو نماز پر پابندی کروائے رکھو، تم نماز کی پابندی کروائے رکھنا، میں رب ہو کے تم سے رزق کا وعدہ کرتا ہوں۔ رب ہو کے روٹی کا وعدہ کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ گھر کا سربراہ خود کو اور اپنے ماتحت پلنے والوں کو نماز کا پابند کرے۔ رب ہو کے وعدہ ہے کہ میں روٹی دوں گا۔ اب مجھے بتائیں، روٹی تو کمالی، نماز کسی کو نہیں سکھائی، پھر اینڈ پہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ جب بوڑھا باپ چار پہ پڑا ہوتا ہے نا، اولاد قریب نہیں آتی۔ اور آخری بات توجہ سے سنیں، چھٹی بات، رزق تنگ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رزق اس کا بڑھے گا جو جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی کاروبار بند کر دے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جیسے ہی اس کو اذان کی آواز آئے اور وہ دکان بند کرے، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، رب کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کتنا بہتر ہے؟ آخر میں فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے والے کی برکت کبھی نہیں ہوتی۔ آپ جس کاروبار میں برکت کے لیے اذان کے بعد بیٹھے رہتے ہیں نا، رب فرما رہا نہیں ہوگی، تو بندہ جتنا مرضی زور لگا لے۔ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، آپ وظیفے پڑھتے رہیں، چلیں مثال آسان کرتے ہیں، ڈاکٹر کی دوائی صبح دوپہر شام 3 وقت کھائیں، اور جس کام سے ڈاکٹر نے پرہیز کے لیے کہا وہ نہ کریں تو اثر ہوگا؟ کیوں بلا؟ حالانکہ ڈاکٹر میں کوئی فرق ہے، دوائی میں فرق ہے، فرق کیوں نہیں پڑا کہ اس نے پرہیز وظیفے کیے، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، برکت کیوں نہیں ملی بلا؟ کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ برکت لینے کے لیے پہلے اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ وہ حکم کیا ہے؟ کہ جیسے ہی جمعے کی پہلی اذان ہو مسجدیں برد ہو، اور جو بندہ کہندا ہے اور جاواں گے دوجی اذان تو مولوی سنے ہوئے نے، پھر سوندا رہے، رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ رزق مل بھی گیا تو اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، روئے گا آخری وقت میں۔ اس لیے اللہ فرمارے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جمعے کی اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاؤ۔ تو اگر آپ اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں،
رزق میں برکت چاہتے ہیں تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پہ توجہ فرمائیں، اور جمعے کی پہلی اذان ہوتے ہی مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے واللہ خیر الرازقین، رب تمہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سمجھ اور عمل دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔